تو سب سے پہلے جو چیز عقیدے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحابیت ہے، یہ حضور کے صحابی ہیں، تو آپ کی جو صحابیت ہے یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نعوذ باللہ صحابی نہیں تھے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھی وہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایسے صحابی ہیں کہ ان کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے، جو سبھی آیت کریمہ تلاوت کی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ جب اپنے صاحب سے کہا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی جو فرما رہی تھی، اور اپنے صاحب کہا تو یعنی ابو بکر صدیق، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو بکر صدیق سے کہا کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے علماء نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے، اور کوئی ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ایک پہلا عقیدہ ہمارا یاد ہو گیا، کیا چیز ہے کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد دوسری جو بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد عمر فاروق، پھر عثمان غنی، اور پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری بات جو اس میں ہمیں یاد کرنی ہے، جو ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد اس پوری کائنات کے اندر انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ انبیاء کے بعد یعنی انبیاء کی ہستی بڑی عظیم الشان عرفہ و اعلیٰ، ان کے بعد اس پوری کائنات کے اندر انسانوں کے اندر جو مخلوقات ہیں اللہ رب الجلال کی، اس کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ جو شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اور یہ بات، اس بات پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے، اور اجماع بھی قطعی ہے، یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تیسری بات کیا ہے اس کے اندر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو تین باتیں جو ہمارے عقیدے کے حوالے سے، سب سے پہلی بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ نمبر دو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ہیں وہ بلا فصل ہے، حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تیسری بات کہ پوری کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے، اور اس پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے، اور وہ بھی قطعی ہے، کوئی شک شبہ نہیں۔ تمام علماء اہل سنت کا بالاتفاق ایک ہی رائے ہے کہ سب سے افضل انبیاء کے بعد جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔